بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ اور ہیڈنگ ہے ازواج مطہرات کے ساتھ معاشرت، سیرت النبی جلد 2، اور صفحہ ہے 255۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نہرا انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ معاشرت، ویلاگ نمبر 1، پیج 255۔ ازواج مطہرات کی تعداد 9 تک پہنچی تھی۔ ان میں عام اصول فطرت کے موافق ہر مزاج اور ہر طبیعت کی عورتیں تھیں، باہم رشک اور منافست بھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمیشہ فکر و فاقہ سے بسر کرتے تھے، ان کی خورد و پوشش کا انتظام بھی خاطر خواہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ان کو شکایت کا موقع ملتا تھا۔ ان تمام حالات کے ساتھ آپ کی جبیں خلق پر کبھی شکن نہیں پڑتی تھی۔ حضرت ختیجہ کے ساتھ آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ جب وہ عقد نکاح میں آئیں تو حضور اکرم کا ریعان شباب اور ان کا بڑھاپا تھا، تاہم آپ نے ان کی وفات تک کوئی شادی نہیں کی۔ وفات کے بعد بھی جب کبھی ان کا ذکر آ جاتا تو جوش محبت سے بےتاب ہو جاتے تھے۔ حضرت ختیجہ کے بعد، یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ ازواج مطہرات میں سب سے محبوب تر تھیں، لیکن محبت کے اسباب وہ نہ تھے جو عام انسانوں میں پائے جاتے تھے۔ حسن صورت میں حضرت صفیہ ان سے بڑھ کر تھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ، اور کم سن بھی تھیں۔ دیگر ظاہری محاسن میں بھی دیگر ازواج ان سے کم نہ تھیں، لیکن حضرت عائشہ کی قابلیت، ذہانت، قوت اجتہاد، وقت نظر اور وسعت معلومات ایسے اوصاف تھے جو ان کو ترجیح کا اصل سبب تھے۔ ناظرین، اس ویلاگ میں ہم اتنے ہی بتاتے ہیں۔ چیزیں بڑی مہنگی اور خوبصورت ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ پوری بتائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حضور کے ازواج کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے ذوق اور شوق سے اس کو سنیں۔ یہ ہے مومنوں کی مائیں۔ نہت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، پس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل۔ یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل۔ وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، پس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔
یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار مدینہ، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔